ٹی وی صحافی اور کسان، کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 5 مئی 2017۔ صرف 2 دن پہلے 3 مئی کو آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن اقوام متحدہ کے حکم پر ہر سال دنیا کے بیشتر ممالک میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاس ہونے والی قراردادوں کو حکم نہیں کہا جاتا، لیکن اس کالم میں مندرجہ بالا جملے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی بجائے اقوام متحدہ کے حکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لکھنا اس لیے ضروری تھا کہ مغربی ممالک جن قراردادوں پر عمل کروانا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس پر کچھ نہ کچھ عمل ضرور ہوتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جو مغربی ممالک کے مفاد میں نہیں ہوتیں، اقوام متحدہ کی الماریوں میں پڑی دیمک کی نظر ہونے کی منتظر رہتی ہیں۔ انہی میں اقوام متحدہ کی ایک تاریخی قرارداد مقبوضہ کشمیر میں استصواب رائے کے حوالے سے بھی ہے۔ صحافت کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ دنیا میں صحافت مذہبی پیغامات یا سپہ سالار کے احکامات پہنچانے کے لیے ایجاد ہوئی، لیکن یہ ایجاد فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کی طرح ثابت ہوئی۔ رفتہ رفتہ مذہبی انتہا پسندوں اور فوجی بادشاہوں کو آزاد صحافت پھن پھیلایا ناگ محسوس ہونے لگی۔ صحافت کا عالمی دن منانے کا مقصد آزادی صحافت کے لیے شعور اجاگر کرنا اور حکومتوں کو آزادی اظہار کے حق کا احترام کرنے اور اسے یقینی بنانے کا فرض یاد کرانا ہے۔ پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا دن پوری صحافتی طاقت کے ساتھ منایا گیا۔ ہمارے ہاں آزادی صحافت غضبناک ہے، لیکن حیرت ناک نہیں، کیونکہ تاریخ عالم میں سچ بولنے اور سچ لکھنے کی سزا ہمیشہ ایک سی ہی رہی ہے۔ صحافت شعور کا نام ہے۔ شعور چیز ہی ایسی ہے جس کو آ جاتی ہے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور جس کے خلاف آتی ہے وہ بھی چین سے زندگی نہیں گزارتا، جس کی پاکستان میں ماضی قریب کی بڑی مثال پرویز مشرف کے خلاف تحریک ہے۔ پاکستان کی صحافت میں آزادی صحافت کے شعور کا سب سے پہلا اظہار پاکستان کے قیام سے 3 دن پہلے ہوا، جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے آئین ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو اپنی تاریخی تقریر کی۔ اسی شام روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کو قائد اعظم کی تقریر کے بعض حصے شائع نہ کرنے کا سرکاری آرڈر آیا۔ اس سرکاری آرڈر کے خلاف ایڈیٹر کا انکاری رد عمل پاکستان میں آزادی صحافت کی ابتدا ٹھہری۔ نیل آرمسٹرانگ جب چاند پر اترا تو اس نے کہا، ایک انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بڑی چھلانگ ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت کے چاند پر روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کا وہ پہلا قدم ملک میں آزادی صحافت کا پکا پتہ دے گیا۔ یہ علیحدہ بات کہ پاکستانی صحافت کو اس پتے تک پہنچنے کے لیے لمبا، کٹھن اور جان لیوا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے۔ صحافت اور صحافیوں پر چھوٹے بڑے شب خون کے واقعات میں ایوب خان کے دور کی وہ فوجی چڑھائی ناقابل فراموش ہے جس میں اخبارات کے دفاتر پر قبضہ کیا گیا تھا۔ یہ کارروائی دشمن کی چھاؤنی پر قبضے کی کارروائی جیسی تھی، جس میں اخباری دفتروں پر شب خون کے لیے آدھی رات کا وقت مقرر کیا گیا اور باوردی سپاہیوں نے خاموش اخباری عمارت کے ہر کونے میں اپنی پوزیشنیں جما لیں۔ ایوب خان اخبارات کے خلاف فوجی کارروائی میں جیت گئے، لیکن صحافت نہیں ہاری۔ پاکستان میں ماشاء اللہ ہو یا جمہوریت، صحافی اور صحافت پوری طرح کسی کو راست نہیں آتی۔ صحافیوں کو رام کرنے کے لیے سخت طریقوں کے ساتھ نرم طریقوں کا بھی استعمال شروع کر دیا گیا۔ اس میں بعض صحافیوں کو پلاٹ اور رقم کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ قوم پرست اور مذہبی جماعتوں نے بھی صحافت میں اپنے نمائندے پیدا کر لیے۔ بعض صحافی گویا صحافی کی بجائے سیاسی کارکن بن گئے۔
پاکستان میں صحافت نے سن 2002 کے بعد ناقابل کنٹرول طاقت حاصل کر لی جب ہر طرف الیکٹرانک میڈیا چمکنے لگا۔ الیکٹرانک میڈیا میں خواتین کو بھی بہت مواقع ملے جنہوں نے صحافت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ پاکستان کے کم از کم بڑے شہروں میں میڈیا اب اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اسے آسانی سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ صحافتی تنظیموں اور پریس کلبوں کا پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ میڈیا کی مضبوطی کے ساتھ کچھ میڈیا پرسنز کے اطوار بھی بدل گئے ہیں۔ اگر ان کا کوئی تجزیہ درست ثابت نہ ہو تو وہ اپنا تجزیہ بدلنے کی بجائے حالات کو بدلنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ کچھ میڈیا پرسنز کا رویہ ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ کمیونسٹ فلسفے میں استحصال کے خلاف اکٹھے ہونے والے غریب مزدوروں کے لیڈر کچھ عرصے بعد خود استحصال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کچھ صحافیوں کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ جن غیر جمہوری طاقتوں کے خلاف وہ آواز بلند کر رہے ہیں ان غیر جمہوری طاقتوں کے مزاج اور ان صحافیوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ان دونوں طاقتوں کے درمیان لڑائی محض انا پرستی کی ہے۔ ٹاک شوز میں اکثر یکسانیت آ چکی ہے، مگر کئی اینکر پرسنز کے ٹی وی اسکرین پر حاضر رہنے کے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عام آدمی الیکٹرانک میڈیا کے ایسے پروگراموں سے بور ہو کر کیا سوچ رہا ہے اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹی وی صحافی ایک کسان کا انٹرویو لے رہا تھا۔ صحافی: آپ بکرے کو کیا کھلاتے ہیں؟ کسان: سیاہ یا سفید کو؟ صحافی: سفید کو۔ کسان: گھاس۔ صحافی: اور سیاہ کو؟ کسان: اسے بھی گھاس۔ صحافی: آپ ان بکروں کو باندھتے کہاں ہو؟ کسان: سیاہ یا سفید کو؟ صحافی: سفید کو۔ کسان: باہر کے کمرے میں۔ صحافی: اور سیاہ کو؟ کسان: اسے بھی باہر کے کمرے میں۔ صحافی: انہیں نہلاتے کس طرح ہو؟ کسان: کسے، سیاہ یا سفید کو؟ صحافی: سیاہ کو۔ کسان: جی پانی سے۔ صحافی: اور سفید کو؟ کسان: جی اسے بھی پانی سے۔ صحافی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ صحافی بولا: جب دونوں کے ساتھ سب کچھ ایک جیسا کرتے ہو تو مجھے بار بار کیوں پوچھتے ہو کہ سیاہ یا سفید؟ کسان: کیونکہ سیاہ بکرا میرا ہے۔ صحافی: اور سفید بکرا؟ کسان: وہ بھی میرا ہے۔ صحافی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پہ کسان بولا: اب پتہ چلا جب تم ایک ہی نیوز کو سارا دن گھما پھرا کے دکھاتے ہو تو ہم بھی ایسے ہی دکھی ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔